نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی اپنی برادری کے لوگوں نے سازش کی تھی کہ ہم اس دعوت کو اسی طرح روک سکتے ہیں کہ الیاذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچائے، اور انہوں نے آپ کے گھر مبارک کا محاصرہ بھی کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بحفاظت ایسے نکالا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی، اور اللہ نے آپ کو غار ثور پہنچایا اور پھر مدینہ طیبہ پہنچایا، اور پھر وہ مکہ جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تھے، اسی مکہ میں اللہ نے آپ کو فاتحانہ حیثیت سے داخل کیا، اور یہی لوگ جو آپ کی جانی دشمن تھے یہ سب سر جھکا کر آپ کے سامنے پیش ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا لا تثریب علیکم، آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں، ایسے ہی حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے۔ ان کے خلاف بھائیوں نے سازش کی، اللہ نے ظاہری اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی انہیں مصر کے بازار سے لے جا کر مصر کی حکومت تک پہنچایا، اور پھر وہی بھائی شرمندگی کی حالت میں ان کے سامنے پیش ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت کرے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات میں مشابہت ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ پوری سورہ یوسف ایسے حالات میں نازل کی جب بظاہر مسلمان شدید مشکلات کا شکار تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان حالات میں یہ سورت نازل کر کے یہ پیغام دیا کہ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے لے جا کر مصر کے بازار میں بکتا بکاتا، عزیز مصر کے گھر سے ہوتا ہوا مصر کے ایوانوں میں پہنچا سکتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی مکہ کے اس جبری ماحول سے نکال کر ایک آزاد علاقے میں پہنچائے گا جہاں انہیں طاقت بھی نصیب ہوگی، اقتدار بھی نصیب ہوگا، اور جیسے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے والے ان کے سامنے شرمندگی کی حالت میں پیش ہوئے، ایسے ہی یہ مکہ والے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو کر پیش ہوں گے۔ تو یہ وہ تمام نشانیاں ہیں، یہ وہ تمام خصائص ہیں اس صورت کے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ابتداء میں احسن القصص سے تعبیر فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، احسن القصص، ایک ایسا قصہ جو کہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے۔